اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ رب ذوالجلال ایمان والوں کی 5 صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کی 5 صفتیں ہیں۔ اگر وہ 5 صفتیں ان لوگوں کے اندر، جس بندے کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ بندہ پکا ٹھکا مسلمان مومن انسان ہوگا۔ اور وہ 5 صفتیں کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ اور غیب پر ایمان لانا، غیب کی کیا، غیب الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ رب ذوالجلال کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت کو دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں غیب ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی سب سے پہلی صفت یہ ہوگی، اگر وہ مومن ہے تو اس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان لائے گا، میرے غیب کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لے کر آئے گا۔ اگر وہ غیب کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لے آئے گا تو وہ مومن مسلمان بندہ ہے۔ اور دوسری بات کہی، ارشاد فرمایا اب جب وہ غیب پر ایمان لے آیا تو دوسری چیز ارشاد فرمائی اللہ رب ذوالجلال نے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اور دوسری صفت کیا ہے مومن بندے کی، جو آج ہمارے اندر کسی کے اندر ہی شاید پائی جاتی ہو، وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ہاں، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھتے ہوں گے۔ نماز پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھتے ہوں گے۔ آج کسی کو نماز کا کون ہے کہ قریب سے اٹھ کے جا رہے ہیں، چلو بھائی نماز بھی پڑھو، مولوی صاحب آپ پڑھ لو جا کے، ہم بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو 2 4 10 مرتبہ کو تو وہ ویسے ہی برا مان جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیا تکلیف ہے، اگر یہ خود نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے تو ہمارا کیوں ناک میں دم کیا ہوا ہے؟ مطلب اس طرح کی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال مسلمان کی، مومن بندے کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا، نماز پڑھے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ اگر تم مومن بندے بننا چاہتے ہو تو پھر دوسری صفت تمہارے اندر یہ پائی جانی چاہیے کہ تمہیں اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو تو تم نماز کو قائم کرو۔ اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ہاں کسی کی کوئی شادی ہو، کوئی بیاہ ہو، کوئی پروگرام ہو تو اس کے اندر فراخ دلی کے ساتھ اور بے شمار پیسہ اس کے اندر ہم اجاڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جب کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی، پھر مولوی صاحب ہماری اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، ہمیں اتنے پیسوں کی کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، ہم نے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دینے ہیں اور باقی اتنے بچیں گے تو اس کا ہم کیا کر سکیں گے؟ اللہ کے راستے میں جب دینا ہے تو پھر مولوی صاحب سے پوچھ کے دینا ہے، لیکن جب کسی فنکشن میں، کسی شادی میں اڑانے ہیں پیسے، پھر کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسے جو ہے نا لوگوں کے اوپر نچھاور کرنے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جب پیسے دینے کی باری آئے گی پھر اس کے بعد پھونک کر قدم رکھیں گے، پوچھ کر رکھیں گے۔ ہاں، سال کے بعد فطرانہ دینا ہوتا ہے، وہ بھی ہزاروں بندے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا تو یہ نصاب بنتا نہیں ہے، ہم تو ایسے ہیں، ہم نے تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ لیکن جب کہیں اوٹ پٹانگ پروگراموں پر پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے، کھلا پیسہ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر نہ جانے لوگوں کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ لیکن کسی مستحق کی مدد کر دینا موت ہے، کسی مستحق کو اس کی امداد کر دینا، کسی مستحق کی امداد کر دینا، یہ ہمارے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلی صفت مومن کی، مسلمان کی یہ ہے غیب کے اوپر اس کا ایمان ہو، اور دوسری صفت
کہ وہ نماز کا پابند ہو، اور تیسری صفت کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، چوتھی صفت اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ، پانچویں صفت ان لوگوں کے اندر یہ ہوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لائیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ 5 صفات کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ یہ یقین کر لیں کہ وہ بندہ صحیح مسلمان ہے، صحیح مومن ہے قرآن مجید کی ان آیات کی روح سے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے جس بندے کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں اس بندے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اولئک علی ھدی من ربہم۔ پیچھے ہم نے سورۃ فاتحہ کے اندر ایک چیز پڑھی تھی، ایک دعا مانگی تھی اللہ سے، کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کن کا؟ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواباً آگے سے یہ آیت نازل کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس ہدایت یافتہ کتاب کے اوپر اس کو پختگی سے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار، تمہارا ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد جب تم یہ کام کر لو گے، اب ہدایت یافتہ لوگوں میں جب تمہارا شمار ہوگا تو کم از کم تمہارے اندر یہ 5 صفات پائی جانی چاہیے، پھر تم جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار ہونے لگ جائے گا۔ اور وہ 5 صفات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اور جب ان 5 صفات، وہ یہ 5 صفات تمہارے اندر آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اس مومن بندے کو کیا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ کیسی بڑی بات ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ان 5 صفات کے حامل بندے کو آگے سرٹیفکیٹ کیا دے رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہدایت پر لوگ ہیں، میں ان کو سمجھوں گا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اب ہم ذرا اپنے اندر اپنے گریبانوں میں خود جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا یہ 5 صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کسی ایک صفت کا پایا جانا نہیں، 5 صفات، یہ پانچوں کی پانچوں صفات اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہوں تو پھر اس کو اگلا سرٹیفکیٹ ملے گا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ اپنے رب کی طرف، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ خود کر رہے ہیں ہم نے کہ کیا ہمارے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو آج سانس ہے، فکر کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔